اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ثم الصلاة والسلام علی قاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ثم الصلاة والسلام علی باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولو ان الریاض اقلاما والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب لما احصوا فضائل علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آپ کے سامنے جو میں نے روایت پیش کی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ابن عباس نے روایت کی ہے۔ جنابی المودہ اہل سنت کی کتاب، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی اتنی مستند روایت ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور مولا کائنات کی شان میں جتنی بھی روایات ہیں، وہ فضائلی روایات جو ہیں، ان میں سے ایک ایک روایت صرف ایک جملہ یا ایک روایت نہیں ہے۔ اگر غور کریں تو وہ نوری اور ملکوتی الفاظ، ایک ایک حدیث ایک ایک مکتب ہے، ایک ایک حدیث ایک ایک مکتب ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے جائیں تو مولا کائنات کی فضائل کی ایک حدیث کی حقیقت تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اس حدیث پہ ہی آپ غور کیجئے، رسول کیا فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ الرِّيَاضَ أَقْلَامٌ، کہ اگر تمام درخت جو ہیں وہ قلمیں بن جائیں۔ ایک درخت سے اندازہ کیجئے کتنی کلمیں بنیں گی۔ ابھی تو ہم یہی اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ کتنے درخت ہیں، وہی نہیں گن پائیں گے، اور ان سے کتنی کلمیں بنیں گی۔ کیسی محبت اور فضیلت، یعنی ہم روایات سنتے ضرور ہیں لیکن ہمیں انہیں اپنے اندر اتار کے، اپنے ذہن میں اتار کے ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم روایت برائے روایت سن کے تو آگے نکل جائیں گے، اس پہ غور نہیں کریں گے، تو اس کے اندر کے جو نور ہے، اس کے اندر کی جو توانائی ہے، اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس توانائی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر روایت پہ غور کرنا ہے کہ رسول اپنے بھائی کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمام درخت کلمیں بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام جنات، اس میں کوئی قید نہیں کہ کسی محدود زمانے کے جنات، جتنے بھی جنات ہیں وہ سب جو ہیں وہ حساب کرنے والے بن جائیں، انسان لکھنے والے بن جائیں، تب بھی علی کے فضائل کو نہیں شمار کر سکتے۔ عقل حیران ہے کہ مولا کائنات کا مقام و مرتبہ انسانی عقل میں آ نہیں سکتا۔ صرف ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنی ہماری معرفت ہوگی، جتنی ہماری محبت ہوگی، جتنا ہمارا عمل بہترین ہوگا، اتنا ہی اہل البیت سمجھ میں آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ جتنے ہم پاکیزہ ہوں گے، کیونکہ قرآن کیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے بھی صرف پاکیزہ ہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے قرآن سے۔ اور اہل بیت جو کہ ناطق قرآن ہے، ان سے بھی ہم اتنا ہی سمجھ میں آئیں گے جتنا ہم پاکیزہ ہوں گے۔ اور آج جو اہل البیت علیہم السلام کی شان کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکیزگی کی کمی ہے، طہارت کی کمی ہے۔ اس لیے نازیبا زبانوں سے باتیں ہو رہی ہیں اور نازیبا عقلوں سے ایسی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں اہل البیت کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ان کے مقام و عظمت کے لیے قرآن گواہ ہے، خدا گواہ ہے۔
ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، امالی میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ صاحب کتاب کا نام یا راوی کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ روزے کی وجہ سے ہم میں سے کسی کا روزہ خراب نہ ہو اور ہم روایت کی روشنی میں ہی بات کریں۔ تو امالی میں روایت ہے کہ اس طرح سے معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ایک یا دو، زیادہ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ زیادہ ہیں، ایک یا دو بھی چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوں اور وہ ذکر محمد و آل محمد کریں، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو فرشتے ہیں، آسمان کی مخلوق ہے، وہ جب نیچے نگاہ کرتی ہے کہ ایک یا دو یا تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں، تو وہ دوسرے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی عددی قلت کے باوجود یہ لوگ اور دشمن کی اکثریت کے باوجود ذکر علی اور آل علی کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پہ فخر کرتے کہ دیکھو اتنی ان کی قلت ہے، یہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود، یہ دشمنوں کی کثرت کے باوجود ذکر علی اور ذکر آل علی، یہ محبت ہی کی تو وجہ ہے نا۔ محبت نہ ہو تو کیوں آپ اپنے گھروں سے روزے کے ساتھ گرمی میں آئے ہیں؟ یہ وہ محبت کی علامت ہے، معرفت کی علامت ہے۔ کیوں آپ نے اپنے گھر میں ذکر رکھا ہے؟ محبت کی۔ اور اتنے مسلمان ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سے ایام ہے، ساری امت رسول ہی تو ہیں، تو ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے ایام ہیں۔ تو یہ سب اسی معرفت کی وجہ سے، تو وہ فرشتے جب ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان کو یہ جواب دیتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، علی سے محبت اللہ کا فضل ہے، اولاد علی سے محبت ہی اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امالی ہی میں ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت جناب ام سلمہ نے یہ کی کہ جب زمین پہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی مجمعی ذکر کرے تو پھر نہیں، ایک یا دو بندے بھی، میں نے شروع میں عرض کیا نا آپ کو، کیونکہ نیتیں چاہیے۔ تو اب وہ جب بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آقا سے، کہ سرکار دو عالم سے ہی سنا کہ جس جگہ بھی ذکر محمد آل محمد ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک کہ جب ذکر ختم ہوتا ہے وہ جب واپس آسمان پہ جاتے ہیں تو ان سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ دوسرے فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کہاں تھے؟ ایسی خوشبو تو ہمیں جنت میں بھی سونگنے کو نہیں ملی جو خوشبو آپ سے آ رہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں پہ ذکر آل محمد ہو رہا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ، ہم بھی ایسی خوشبو اپنے ساتھ لے کے آئے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ ذکر ختم ہو چکا ہے، اب وہ لوگ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، اب وہ ماحول نہیں ہے وہاں پہ۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کتنے نورانی ماحول میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی معرفت ہو، ہم اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں، ہم ضرور اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو پیچھے کر دیں، کم از کم ہمیں جو کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے، تو علی کے چاہنے والے تو اپنے بچے کو اسکول سے چھٹی کرا کے مجلس پہ نہیں آ سکتے، علی کے چاہنے والے تو ایک دن کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہمارے دعوے جب تک زبانوں پہ ہیں تو پھر زمانے کے علی کا ظہور تو ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری محبت جب ہمارے عمل سے ظاہر ہوگی نا، اس وقت زمانے کا علی ظہور کرے گا۔ تو بس یہ چیز آپ کے سامنے عرض کرنی تھی میں نے کہ ہمیں اپنی پہلی قدر کرنی ہے کہ ہم کتنے عظیم اللہ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، یہ معرفت علی، ولایت علی کتنا عظیم خزانہ ہے، اور ہم اس خزانے کو جب ہم پا لیتے ہیں، جب ہم علی والے کہلاتے ہیں، تو ہم کتنے زیادہ ہماری مسئولیت ہوگی۔ ہمیں اس مسئولیت کو بھی دیکھنا ہے، ہم مسئولیت کو نہیں دیکھتے، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ بس ہم نے نعرہ علی لگانا ہے تو ہم نے پل صراط سے گزر جانا ہے، ہم نے مسئولیت ہماری بڑھ جاتی ہے۔ تو گرچہ اس محبت کے بہت فائدے ہیں، اس محبت نے ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا ہے، اسی محبت کی وجہ سے ہی ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یعنی مولا کائنات کا جو ذکر ہے، مولا کائنات کے جو فضائل ہیں ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی اتنے فضائل ہیں مولا کے، اور ان فضائل اور دل میں ان کی محبت رکھنے کا ہمیں فائدہ بھی بہت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ امام علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی، یعنی دمۃ الثاقبہ کتاب میں یہ موجود ہے، کہ اپنے صحابی سے جس کا نام میسرہ تھا اس سے پوچھا
غور کرنے کی چیز ہے کہ اے میسرہ مجھے بتاؤ کہ کیا جو لوگ بہت نیک عمل کرتے ہیں لیکن ہماری قدر نہیں کرتے، ہم اہل بیت کے مقام کو نہیں پہچانتے، یہ کوئی عجیب بات تو نہیں نا؟ آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں مقام اہل بیت کو نہیں پہچانتے، دکھ ہوتا ہے نا؟ تو معصوم نے پوچھا جب میسرہ سے کہ میسرہ تم بتاؤ تم کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کا کیا انجام ہوگا، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کہ نیک اعمال تو بہت ہیں، آپ کے سامنے مثالیں ہیں، نیک اعمال اتنے ہیں کہ بس نہ نماز چھوٹ رہی ہے نہ روزہ کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی، بس مقام اہل بیت نہیں پتہ۔ اور یہ کوئی معمولی بات ہے کہ مقام اہل بیت پتہ نہ ہو، جو کہ اہل بیت وہ کہ جو تخلیق کائنات کی وجہ ہیں۔ تو وہ میسرہ کہتا ہے کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ ایسے لوگ ہوں کہ جو نیکیاں تو اتنی نہ کرتے ہوں لیکن ہمارے مقام کو پہچانتے ہوں، وہ کہاں جائیں گے، ان کا مقام کیا ہوگا، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ تو میسرہ نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ جو نیک اعمال تو کرتے ہوں گے ہمارے مقام کو نہیں پہچانتے، ان کا ٹھکانہ جنت ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو نیک اعمال نہیں کر پاتے لیکن ہمارے مقام کو پہچانتے ہیں وہ البتہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ تو مولا نے پھر دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھی، تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم ان گناہان کبیرہ سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری خطائیں جو ہیں ان سے درگزر کر لیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں کریم جگہ پہ داخل کر دیں گے۔ تو پھر معصوم نے فرمایا یہاں کبائر جن سے روکا گیا ہے وہ دشمنی آل محمد ہے، اگر آل محمد کا بغض دل سے نکال دو گے یہ وہ کبائر گناہ کبیرہ ہے، اگر اس سے بچ جاؤ گے تو پھر جو تمہارے دوسرے گناہ صغیرہ ہیں ان سے خدا درگزر کر لے گا۔ اور مدخلاً کریمہ جو ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو اہل البیت علیہم السلام کی محبت ہے، معرفت ہے، دیکھیں آپ یہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں ہر کسی کی معرفت دوسرے سے جدا ہے، کیا پتہ کسی کی تعلق کتنا مضبوط ہے زمانے کے امام کے ساتھ، کتنا مضبوط ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، زبانی کلامی ہے یا عمل میں کتنا ہے، یہ خدا جانے تو وہ بندہ جانے، بلکہ وہ بندہ بھی خود بہتر نہیں جانتا کہ میرا کتنا مضبوط تعلق ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کی معرفت جدا ہے اور ہر کسی نے فائدہ اپنی معرفت کے حساب سے اٹھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے جو فائدے ہمیں بتائے گئے ہر کوئی اتنے فائدے اٹھا لے گا، ہر کوئی اپنے حساب سے اٹھائے گا، اور بہرحال ان کی محبت جو ہے وہ فائدہ ہی دینے والی ہے، چاہے ان کی محبت کے ساتھ عمل کمزور بھی ہو جائے گا۔ تو آپ اب یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کو جو ہے اہل بیت کی محبت جو ہے گناہوں کے لیے سند کہہ رہی ہوں، یہ گناہوں کے لیے سند نہیں سمجھ لینا، کیونکہ یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم جب اس طرح کی روایات سنتے ہیں کہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے، جیسے میں نے ایک روایت آپ کو یہ بھی بتائی کہ چاہے نیکیاں نہیں بھی کرے گا لیکن، تو اس میں معصوم کے فرمان کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آدھا پیغام اگر دیا جائے گا تو پھر معاشرے میں وہ چیز نہیں بنتی اور اس طرح سے سفر آگے نہیں بڑھتا، اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تو آل محمد کی محبت جو گناہوں کے لیے سند نہیں ہے بلکہ یہ نیکیاں کرنے کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ نیکیاں کرنی ہے، کہ ہم کریں گے تو پھر کتنا ملے گا۔ تو محبت ہر کسی کی جو ہے وہ جدا جدا ہے، معرفت جو جدا ہے، عمل جو جدا ہے، جتنی محبت ہوگی اتنی ہی معرفت اتنا ہی عمل ہوگا۔ پھر تو میں ایک آپ کے سامنے واقعہ سناؤں کہ بہار الانوار میں امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بابا امیر کائنات بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ کچھ ایسے افراد تھے جو کہ آپ سے محبت کرنے والے تھے اور کچھ ایسے افراد تھے جو کہ آپ کا بغض رکھتے تھے دل میں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے بابا نے ان سب ملے جلے لوگوں میں آپ نے یہ فرمایا کہ آج میں آپ کو اپنا وہ معجزہ دکھاؤں گا جو معجزہ موسیٰ کے مائدہ کا تھا، یعنی جناب موسیٰ نبی کا مائدے کا کیا معجزہ تھا کہ آسمان سے کھانے نازل ہوتے تھے اس پہ۔ تو اب جب مولا نے یہ فرمایا کہ میں موسیٰ کے مائدہ کا دسترخوان کا معجزہ آج میں دکھاؤں گا، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگوں سے پوچھا یہ سامنے جو درخت ہے بتاؤ یہ کس چیز کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ سیب کا درخت ہے، لیکن وہ مرجھا چکے تھے، اس کے پتے تک مرجھا گئے ہوئے تھے، کوئی پھل نہیں تھا اس کے اوپر۔ تو امام کی نظر کرم سے مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی نظر کرم سے اس پہ سرسبز پتے نکلنا شروع ہو گئے،
اور پھر اس پہ پھل لگ گیا، اور جب اس پہ سیب لگ گئے تو مولا نے حکم دیا، یعنی مولا فرماتے ہیں میرے بابا نے حکم دیا اپنے چاہنے والوں کو کہ آپ اس پھل کو تناول کریں۔ جب انہوں نے پھل کو کھانا کا ارادہ کیا، جب وہ آگے بڑھے تو ٹہنیاں جھک گئیں اور انہوں نے سیب توڑے اور کھائے۔ اور جو دوسرا گروہ تھا، امام نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ لوگ بھی اس میں سے کھائیں۔ جب وہ آگے بڑھ کے کھانے لگے، ٹہنیاں اونچی ہو گئیں، وہ کھڑے ہوئے اور وہ اور اونچی ہو گئیں، ان کی پہنچ سے باہر ہو گئیں، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یا علی یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، انہوں نے کھانا چاہا تو ٹہنیاں نیچے آ گئی، ہم نے کھانا چاہا تو یہ اوپر چلی گئی، یہ بھی تو ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھو یہ تمہارے جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں، کیا تمہارے دل میں اس طرح سے میری محبت ہے جیسے ان کے دلوں میں ہے؟ تو یہ وہ محبت ہے، اور اس سے فائدہ ہم دنیا میں بھی اٹھا سکتے ہیں، آخرت میں بھی۔ ہم اس محبت کے بغیر ہمارا کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ تو یقیناً مولا کائنات کے فضائل، جیسے وہ شروع میں نے روایت پڑھی، وہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ کون شمار کر سکتا ہے؟ کتنے درخت، کتنی کلمیں بنے گی۔ تو میں نے دیکھا قرآن میں خدا فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرو ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی دو چیزیں سمجھ میں آئی کہ نہ تو فضائل علی شمار میں آ سکتے ہیں، نہ نعمات الہی شمار میں آ سکتی ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک میں آپ کے سامنے سنانا چاہوں گی کہ اسی چیز سے کہ نعمتوں کو جب شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، فضائل علی کو بھی نہیں گنا جا سکتا، تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے سب کے بارے میں جو ہے آخرت میں سوال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اور اہل سنت کتاب میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سورہ تکاثر کی آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو امام علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ابو حنیفہ جو کہ اہل سنت میں ان کے جو ہے وہ فقیہ مانے جاتے ہیں، پورا ایک مکتب ہے ان کا حنفیہ، تو مولا کو اور چونکہ وہ روایات اور بہت زیادہ بیان کرتے تھے ابو حنیفہ، قرآن سے تعویلیں بھی، قیاس بھی بہت کیا کرتے تھے، تو لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ تو مولا کو پتہ چلا کہ وہ اس آیت کی تفسیر یہ بتا رہے ہیں، مولا تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو آیت ہے سورہ تکاثر کی کہ اس دن تم سے ضرور نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ لوگوں کو تفسیر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تم جتنا بھی غذا کھا رہے ہو، ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، یہ جو اللہ نے تمہیں بدن دیا ہے، سالم چیزیں دی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ تو امام نے اس کو حاضر کر لیا، شاگرد تھا کیوں نہ حاضر ہوتا، کیونکہ وہ یہ کہ خود جو ہے لکھا ہوا ہے اہل سنت کتب میں لکھا ہوا ہے کہ خود ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جس کا اصل نام تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا ولولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتی ہوں یہ اعتراف ابو حنیفہ نے کیا تو کوئی بڑی بات نہیں، ان کے بزرگ کہتے آئے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو علمی میدان میں، بلکہ ہر میدان میں ان کو ماننا پڑے گا، ماننا کہاں جائیں گے، علم ہے ہی اس در پہ، علم لدنی کے وارث ہی ادھر ہیں۔ تو اب جب مولا کو پتہ چلا، ناطق قرآن کو، وارث قرآن کو پتہ چلا کہ اس آیت کی اس طرح سے تشریح کی جا رہی ہے، اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا، امام نے کہا کہ اسے میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اے ابو حنیفہ آپ اس آیت کی اس طرح سے تشریح کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو مولا یہی اس کی تشریح بنتی ہے، یہی اس کی تشریح ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ بہت سادہ سے انداز میں، بہت سادہ سے انداز میں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، اور اس کے بعد جب تم اٹھ کے آنے لگو، گھر والا میزبان تمہیں کہہ دے، تم پہ احسان کا ایک بوجھ ڈال دے کہ دیکھو میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، اب میں تم سے یعنی تمہیں میں نے پانی پلایا، دیکھو میں نے تمہیں کتنے احسان کیے ہیں، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہتے ہیں مجھے تو وہ گھر والا بخیل لگے گا، اتنا کنجوس کے کھلایا پلایا تو وہ احسان جتلا رہا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا بالکل ایسے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہماری خاطر ہر چیز کو مسخر کیا، کھانا پینا، آب و غذا، تو کیا اب اللہ جب آخرت میں ہم پہ احسان کرے گا تو اس سے تم توقع کرتے ہو؟ وہ تو سخی ہے۔ تو کہنے لگا اللہ سے تو ایسی بات واقعی توقع نہیں کی جا سکتی، پھر آپ ہی بتائیے کہ اس آیت میں کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا؟ تو پھر امام نے فرمایا وہ ہم اہل البیت کی محبت ہے، حبنا اہل البیت، جس کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا اور کسی نعمت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔
تو اب ہمیں اسی چیز پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے جواب باقی نعمتوں کی فکر، ہمیں اس نعمت کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ اور وہ سوال مطلب کیوں پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں؟ کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جو انسان کے فائدے کے لیے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ میں نے بتایا نا، مولا کائنات کے لیے جتنی بھی فضائلی حدیث ہیں وہ ایک مکتب ہے، ایک تربیت کے لیے وہ آپ نے فرمائی ہے۔ وہ آپ نے اس جوش میں نہیں فرمائی کہ میرا داماد ہے یا میرا چچا زاد ہے، بلکہ معاشرے کی تربیت کے لیے، اور اس وقت کے کہ جب مولا کائنات کے خلاف سب و شتم کیا جا رہا تھا، اور آپ جانتے تھے رسول خدا اپنے علم غیب سے کہ آنے والا زمانہ میرے بھائی کے لیے کیسا ہے، اس لیے سب سے زیادہ جو ہمیں روایات مولا کائنات کی روایات فضائل کی اتنی زیادہ ملتی ہیں، اتنی زیادہ روایات ملتی ہیں کہ خود یہ جو دشمن آل محمد ہیں وہ مناظرے کروایا کرتے تھے اس موضوع پہ کہ علی کے فضائل کی کتنی روایات ہیں، ان کو گنا جائے، ان کو گنا جائے، حالانکہ وہ شمارے میں نہیں آ سکتی۔ اس سلسلے میں ثاقب المناقب میں واقدی نے، جو خود راوی ہے، اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہارون جو کہ بنی عباس یعنی بغض رکھتا تھا ویسے وہ آل محمد کے لیے، لیکن وہ واقدی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہارون کا یہ معمول تھا، ہارون کا پتہ ہے نا آپ کو، عباسی خلیفہ تھا، تو ہارون کا یہ معمول تھا کہ وہ مختلف مسلک کے علماء کو بلاتا تھا اور مناظرے کرواتا تھا۔ کہتے کہ ایک دفعہ مجھے بھی پیغام ملا کہ فلاں دن تم آ جاؤ، دربار میں مناظرہ ہے۔ کہ واقعی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں ذرا دیر سے پہنچا، تو اس نے تھوڑا ناراض تو ہوا، لیکن پھر میں نے کہا کہ میں کوئی ضروری کام سے ہی گیا ہوا تھا، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، وگرنہ میں اس محفل کو کبھی بھی غیر اہم نہیں سمجھتا۔ تو خیر اب وہاں پہ کہتے ہوا یہ کہ ہارون نے جب سب مختلف مدرسین تھے، مختلف مدرسوں کے اور مختلف فقہ جتنی بھی ہیں، ان سب کے علماء وہاں پہ موجود تھے، تو ان سب سے سوال کیا ہارون نے کہ آپ میں سے کس کس کو فضائل علی کی کتنی کتنی روایات آتی ہیں، کتنی کتنی روایات آپ کو آتی ہیں؟ تو وہاں پہ جو ایک شافعی عالم تھا، شافعی مذہب سے، اس نے یہ کہا کہ مجھے 400 روایات یاد ہیں جو فضائل علی میں رسول نے فرمائی۔ تو اس نے کہا ڈرو نہیں، صحیح بتاؤ، آج میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا کہ 500 روایات یاد ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اور بتاؤ محمد بن حسن تمہیں کتنی یاد ہیں، وہ ایک اور مسلک کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے 1000 روایات یاد ہیں جو فضائل علی میں رسول نے فرمائی ہیں۔ اور کس زبان اقدس سے، جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی، اس زبان اقدس سے مولا کائنات کے فضائل۔ اچھا پھر شافعی عالم نے کہا 1000 جو ہے، اس نے کہا 500، اور محمد بن حسن نے کہا 1000 روایات مجھے آتی ہیں۔ اس کے بعد ابو یوسف سے کہا، وہ بھی ایک بہت زیادہ بڑا عالم اور محقق تھا، اس سے کہا تمہیں کتنی آتی ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے تم سے اور تمہارے گورنروں سے ڈر لگتا ہے کہ جو تعداد میں بتانے والا ہوں تو میرا کیا حال کرو گے؟ ہارون نے کہا کہ نہیں، تم میری طرف سے بے فکر ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم بتاؤ تمہیں مولا کائنات کی کتنی علی کے فضائل کی روایات پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 15000 مسند اور 15000 مرسل روایات پتہ ہے۔ تو اس کے بعد کہتے واقعی کہ میرے سے پوچھا تمہیں کتنی روایات علی کے فضائل کی آتی ہیں؟ تو کہتے میں نے بھی ابو یوسف جیسا جواب دیا کہ مجھے بھی اتنی، یعنی 30,000۔ تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہارون نے یہ کہا، دیکھیں یہ لوگ سب کچھ جانتے تھے۔ آج بھی یہ جو لوگ اہل بیت کے مقام کو کم کرتے ہیں یا انہیں صحابہ کے مقابل میں لاتے ہیں، تو یہ جانتے سب کچھ ہیں، صرف ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، ان کے دلوں پہ مہریں ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ یعنی اس طرح سے مہریں ان کے لگ چکی ہیں کہ اب یہ کچھ ہیں جو آ جاتے ہیں صحیح عقیدے پہ، اعلان بھی کر دیتے ہیں، کچھ اعلان نہیں کرتے اور کچھ جانتے ہوئے بھی ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہوا یہ کہ ہارون پھر کہنے لگا کہ اب ہارون دیکھیں معرفت رکھتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی کیا سلوک کیا آل محمد کے ساتھ، اور اس وقت ہارون کہتا ہے کہ تم سب نے تو بتا دیا، تو میں بھی آپ کو ایک ایسی حدیث بتاؤں گا، ایسی اجل روایت بتاؤں گا کہ جو تمہاری روایات سے بھی بڑھ کے اجل ہوگی۔ انہوں نے کہا، وہ جو جتنے علماء اکٹھے تھے، کہنے لگے ہارون ٹھیک ہے، اب تک تو ہم نے اپنے علم میں تمہیں شریک کیا ہے، اب تم بھی اپنے علم میں ہمیں شریک کرو، بتاؤ کون سی ایسی حدیث ہے جو تم سنانا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ ذرا آپ نا مقام میں علی علیہ السلام کو، اس واقعہ میں نے آپ کو روایت کی روشنی میں مستند کتاب سے بتا رہی ہوں، یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہارون نے پھر کیا کہا کہ میں جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، بتانے والا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ میں نے شام میں اپنا ایک گورنر یوسف بن حجاج جو ہے اس کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا، اور میں نے اس کو تاکید کی کہ لوگوں میں انصاف کرنا،
اور جب وہاں وہ چلا گیا تو اسے وہاں جا کے پتہ چلا کہ شام کی جو مرکزی جامع مسجد ہے دمشق کی، وہاں کا جو خطیب ہے وہ علی پہ سب کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے۔ تو اس نے وہ رپورٹ جو تھی وہ کر دی ہارون کو کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہے، یہ چیز چل رہی ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ اس بندے کو پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، یا پھر اسے زنجیروں میں جکڑ کے میرے پاس بھیجو، میں پوچھوں۔ تو جب اس کو ہارون کے پاس بھیجا گیا تو ہارون نے اسے کہا تم کیوں علی پہ سب کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ علی نے جنگوں میں ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہے۔ تو ہارون نے کہا وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا، وہ تو خدا اور رسول کے حکم سے کیا ہے، اور منافقوں کو اور کافروں کو کیا ہے، تو اس میں تو خدا کے لیے کیا ہے، اور یہ اپنی ذات کے لیے تو علی نے کبھی کچھ کسی سے نہیں کہا اور نہ ہی کبھی بدلہ لیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، بہرحال ہمارے بڑے قتل تو ہوئے نا، ہمارے بچے قید تو ہوئے نا، یتیم تو ہوئے نا، اس لیے میں تو سب کرتا رہوں گا۔ تو ہارون نے کہا کہ اگر تم اس چیز سے باز نہیں آتے تو اس کو کوڑے لگوائے، 100 کوڑے لگے، اس کے بعد وہ بحال ہو گیا، اس کو پھر زندان میں ڈلوا دیا۔ اب یہ کہ ہارون کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا انجام کروں، اس کو قتل کرواؤں، اس کا گلا کٹواؤں، اس کو جلوا دوں، کیا کروں میں اس کا۔ کہتا ہے یہی سوچ میں تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب میں سویا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور کچھ نورانی ہستیاں نیچے آئیں، ان میں سے سرور کائنات جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے سب سے پہلے، اور انہوں نے 5 خوبصورت ہلے پہن رکھے تھے، اور اس کے بعد جو ہے مولا علی تھے، انہوں نے 4 ہلے زیب تن فرما رکھے تھے۔ اس کے بعد مولا حسن تھے، انہوں نے 3 ہلے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ پھر مولا حسین اترے تو ان نورانی سواریوں میں سے تو انہوں نے 2 ہلے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اور جبرائیل کو میں نے اتنی خوبصورت حسین شکل میں دیکھا، اور وہ جبرائیل کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اس میں پانی تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ نا جناب رسول خدا نے، ہارون کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہاں ہے وہ مولوی۔ اب دیکھیں خطیب ہونا، مولوی ہونا کوئی درجہ نہیں رکھتا، اگر معرفت سے خالی دماغ ہے، نور ولایت سے قلب منور نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جتنے بڑے مسجد کا آپ خطیب بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ تو اب وہ جب رسول خدا نے پوچھا تو زندان کی طرف اشارہ کیا، تو آپ کے یعنی زندان کی طرف جب آپ جانے لگے خود بخود اس کا دروازہ کھل گیا۔ تو جب آپ اندر گئے تو اس کا بازو پکڑ کے کہا کہ کیا تم ہو جو میرے بھائی علی پہ سب کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں جو کرتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس سے باز نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا نہیں میں اس سے باز نہیں آؤں گا، نہ ڈر، میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا علی آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں۔ تو پھر آپ نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کو مسخ کر دے، یہ سارا خواب میں دیکھ رہا ہے ہارون، اس کو مسخ کر دے۔ تو جب اس کو مسخ کیا تو وہ کتے کی شکل میں بن گیا، اور ساتھ دعا آپ نے یہ فرمائی کہ یا اللہ کوئی نشانی رہنے دینا کہ پتہ چلے کہ یہ مسخ ہوا ہے، یہ انسان تھا۔ تو اس کے کان انسانوں جیسے تھے۔ تو اب یہ جب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سارا نورانی منظر ختم ہوا، وہ ہستیاں نورانی عماریاں جو تھی واپس آسمانوں پہ چلی گئیں، اور یہ نیند سے جب کہتے ہیں میں بیدار ہوا تو میں نے کہا اس مولوی کو لے کے آؤ جو زندان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے غلام گئے تو کہتے ہیں وہاں تو کوئی انسان ہے نہیں، ایک کتا ہے۔ یہ تصرفات ہیں ان ہستیوں کے، کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں مدد نہیں کر سکتی، اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آج ہمارے اپنے اندر مولا کے لیے، مولا کے فضائل کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ آج علی کا چاہنے والے ہی یہ کہتے ہیں کہ علی پتہ نہیں مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، علی پتہ نہیں رزق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ نئے نئے جو چند کتابیں پڑھ کے اور 2-4 میں تو سمجھتی ہوں یوٹیوب سے شاید کوئی مجلسیں یا کچھ چیزیں سن کے محقق بن کے آ جاتے ہیں، اور کتابوں سے روایت اٹھاتے ہیں، روایت کی روح کو نہیں جانتے، صرف اس کا ڈھانچہ لکھ کے تو نیچے اپنے کمنٹ کر کے تو لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور ان کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ خود ہمارے اپنے لوگوں کے عقیدے، باہر کی تو بات ہی جانے دیں، اب تو معاملہ زیادہ خراب ہو گیا کہ خود اپنے اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا یا علی ابھی بھی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو نجف میں ہیں، کیسے مدد کریں گے؟ کیا علی سے رزق مانگ سکتے ہیں؟ علی رزق دے سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا پوچھتے ہو، علی رزق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہا ہے، رزق تقسیم کرنا کون سی کو بہت بڑی بات ہے کہ جس کو تم لے کے پریشان ہو؟ یہ تو اپنی معرفت کی کمزوری ہے کہ آپ علی کو قسیم النار والجنہ تو مان رہے ہو، اور رزق تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ چیز ہے کہ تعویلات جو کرنے لگ گئے نا، لٹل نالج کے ساتھ، چھوٹے نالج کے ساتھ جو تعویلات قرآن اور حدیث سے کرنے لگ گئے ہیں، اس سے کئی فرقے ایجاد ہو رہے ہیں۔
اور ہونے ہیں. بہرحال دعا کریں کہ خدا ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھے. عقیدہ اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. مولا کائنات اور یہ جو ہستیاں ہیں ان کو معرفت کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس دور کی. باقی یہ جو عبادتیں بھی کریں، سب کچھ کریں، وہ بعد میں ہے. سب سے بڑی کامیابی اس وقت، اور جو صراطیں وہ جو کہ نا پل صراط جو گزرنا ہے، جو آگ کے اوپر بنا ہوگا، اس پہ تو بعد سے گزرنا ہے. دنیا کا پل صراط سے اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کسی بھی وقت عقیدہ ڈگمگا جائے گا، کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کی دعا بھی کیا کرے، کوشش بھی کیا کرے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہی تھی کہ وہ جب اس کو لایا گیا تو اس کے آنسو جاری تھے، کتے کی شکل بن گیا ہوا تھا. تو وہ ہارون نے پھر سارا واقعہ اپنے غلاموں کو سنایا. تو وہ سب اسی وقت حیران کہ دیکھو، اب یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ معجزہ ہے، کتنا بڑا کہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو شافعی مذہب کا عالم تھا، اس نے کہا ہارون سے کہ اس کو فوراً کہیں دور بھیج دو، کیونکہ جو مسخ ہوتا ہے نا، وہ 3 دن کے اندر اس کو موت آ جاتی ہے. اس کا پہلا عذاب تو مسخ ہونا ہوتا ہے، دوسرا عذاب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. تو ہارون نے کہا کہ فوراً اس کو زندان میں واپس، جو کہ دور تھا کافی دربار سے، اس کو زندان میں ڈال دو. جو ہی اس کو زندان میں لے کے گئے، کچھ ہی دیر میں آسمان سے بجلی گری، زندان بھی جل گیا، وہ بھی جل گیا. تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا کہ جو مقام آل محمد کو نہیں سمجھتے. یہ ہم نے خود بھی صحیح طرح سے ان ہستیوں کی معرفت، اور یہ جو خاص طور پہ آج کے دور میں اپنے عقیدے کا تحفظ زیادہ مشکل ہو گیا. آج کے دور میں عقیدے کا تحفظ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہر بندہ ہی عالم ہے. ہر بندہ ہی، آپ دیکھیں نا کبھی جا کے سوشل میڈیا پہ، ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے. تو ایسے اب آپ نے اصل اور نقل کی پہچان خود کرنی ہے اپنی بصیرت کی وجہ سے. بصیرت کی دعا کیا کریں. اب یہ شب آئے گی نا، شب قدر آئے گی، اس میں آپ اعمال کریں گے. اس کے جو بھی اعمال ہیں، غسل ہے اور عمل قرآن ہے، سب وہ کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک پیغام دے رہی ہوں کہ ان اعمال کے ساتھ آپ نے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے. ہر عمل کے ساتھ ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے. وہ فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس شب میں اپنے زمانے کے امام کو ساتھ ساتھ اپنی نیکیاں ہدیہ کرتے جانا. یعنی آپ نے عمل قرآن کیا، 1 سیکنڈ لگے گا نا آپ نیت کرنے کے، یا اللہ میں نے جو یہ عمل قرآن کیا، میں اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کرتی ہوں. تو جب آپ اس طرح کریں گے، آپ کو زمانے کے امام کی توجہ ملے گی. جب آپ کو زمانے کے امام کی توجہ ملے گی تو یہ تقدیریں لکھنے کی رات ہے. تقدیریں لکھی جانی ہیں. اس لیے فہم و فراست، مومن ہے ہی وہ جو فراست سے کام لے، عقل سے کام لے. جس کی عقل اس کی پیشوا ہوتی ہے، وہ مومن ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں ہم نے کس طرح سے اس رات کو استفادہ کیسے کرنا ہے. پڑھنے والے نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہر کوئی اپنی معرفت سے استفادہ کرے گا. ہر کوئی اپنی معرفت سے ہی لے گا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں لے سکتا. تو ہمیں ان چیزوں کو بس دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان ہستیوں کا قرب کیسے لینا ہے. اور موجودہ دور میں خاص طور پہ بہت، اسی منبر سے میں یہ پیغام اس لیے دے رہی ہوں کہ مولا کائنات کے نام کی مجلس ہے، تو مولا کائنات کے بارے میں ہی بہت زیادہ اختلافات ذہنوں میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں، اور مولا کائنات کے ہی فضائل قرآن اور حدیثوں میں کیوں ہیں. آپ دیکھیے آج دشمن بھی آیتیں گنتا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں علی کی شان میں، جھٹلا نہیں سکتا. روایات اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہیں. کتنی ہی آیات ہیں جن کا شان نزول مولا کائنات کی ہستی ہے. اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہی، آپ لوگوں کی طبیعت بھی شاید روزے کی وجہ سے جہاد ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. تو چلیں، اصل امتحان ہی یہی ہے. دیکھیں اگر ہر سہولت کے ساتھ ہم نے ذکر آل محمد سننا ہے تو امتحان کیسا. اگر تھوڑا سا کبھی کسی مشکل میں پڑھ کے سننا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے. وہ چھلنی والی بات ابھی یہاں کر رہی تھی، تو وہ پھر یہ چھلنی والے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چھلنی کے جو بچ جاتے ہیں بس اتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے ذرا، خوشنو ہوتی ہے کے بس یہ تھوڑا سا اختلاف کے بارے میں بتا کے کہ اس وقت کتنا اختلاف ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیوں میں بتا رہی تھی کہ اتنی فضائل کی حدیثوں کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ جب لوگ علی کا دامن تھام لیں گے، امیر کائنات کا دامن تھام لیں گے، تو وہ حسن تک پہنچیں گے، پھر وہ حسین تک پہنچیں گے، پھر وہ سیدھا راستہ امام مہدی تک جائے گا. اور اس لیے دشمن کا پورا زور یہی تھا کہ علی ان سے چھین لو، ان کے دلوں سے علی کی محبت نکالو، آگے راستہ بھٹک جائیں گے. کہاں کون پہنچے گا امام مہدی علیہ السلام تک. اس لیے خدا نے بھی پورا انتظام یہ کیا کہ علی کے فضائل،
رسول خدا نے بھی اسی طرح سے پلان پہ عمل کیا کہ علی کے فضائل، کہ جب علی کو تھام لیں گے تو مہدی تک پہنچ جائیں گے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب یہ کیوں اور یہ کوئی اختلافات جو مولا کائنات کے مقام و مرتبے کے بارے میں آج کی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا ٹائم اور لے کے میں صاحب کی منزل کی طرف آ جاؤں گی۔ تو اب یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ ابن عباس، سعید بن جبیر جو ہے وہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، جو کہ بہت زیادہ ان کی روایات کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، تو ان کے پاس سعید بن جبیر آ کے کہتا ہے کہ یہ جو لوگوں میں علی کے مقام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اے جبیر، تو اس علی کی بات کر رہا ہے کہ جو رسول خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے، کیا تو اس علی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جس کی ایک رات کے فضائل 3,000 ہیں؟ کیا تو اس علی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جو لوائے الحمد قیامت میں جس کے ہاتھ میں ہوگا، جو ساقی کوثر ہوگا، جو شفیع محشر ہوگا؟ تو اس طرح سے اتنے فضائل۔ پھر اس کے بعد اس وقت یہ روایت ابن عباس نے جو میں نے قصر نامہ میں تلاوت کی کہ اے جبیر، اگر تمام درخت سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام جنات جو ہیں وہ حساب کرنے والے ہوں، انسان لکھنے والے ہوں، علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے۔ تو مولا کائنات کے بارے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی ان کے موجودگی میں ہی اختلافات موجود تھے لوگوں کے ذہنوں میں۔ کتنے لوگ تھے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے؟ حق کے ساتھ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں، تو آج بھی اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں، اسی طرح سے موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے علماء حق کا بھی ہر زمانے میں، یہ اللہ کا انتظام ہے، الہی انتظام ہے، وہ بھی موجود رہتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے شک و شبہات کو دور کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان جس چیز کو جانتا نہیں ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے، جس چیز سے جاہل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی بہت سی چیزیں جیسے میں نے کچھ آپ کو بتائی ہیں، بس ایک چیز اب بتاؤں گی میں کہ یہ جو ہے بہار میں ابو ذر غفاری سے روایت ہے، اور ایک جو ہے وہ علامہ مجلسی سے بھی بہار الانوار میں روایت ہے۔ تو یہ جو ابو ذر غفاری سے بہار میں روایت ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ ابو ذر غفاری، جس کی صداقت کی گواہی رسول نے دی تھی کہ اس زمین پر، روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، تو یہ وہی ابو ذر ہے جو روایت کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ میں تھے۔ بس یہ آخری روایت فضائل کی، اور اس سے آپ کا کچھ مسئلے بھی تھوڑے سے حل ہو جائیں گے، اس کے بعد مصائب کی منزل، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ذرا غور سے سن لیں، سمجھنے والی چیز ہے۔ تو اس وقت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اعلان کیا کہ جو کوئی علی کی فضیلت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ آپ نے مولا کائنات سے فرمایا، اے علی، تم فلاں وقت پہ کل صبح کہ جب سورج نکلے، تم نے جنت البقیع میں ایک اونچے ٹیلے پہ چلے جانا ہے اور سورج سے کلام کرنا ہے، سورج تمہارے کلام کا جواب دے گا۔ تو ساتھ ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ جو علی کی فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں وہ صبح اس مقام پہ چلا جائے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں تھا، میرے ساتھ کچھ انصار تھے، مہاجر تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے، تو یہ ہم سب چلے گئے، جنت البقیع میں چلے گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو ٹیلے پہ مولا کائنات جب تشریف لے گئے تو آپ نے سورج کو سلام کیا، تو سورج نے آپ کے سلام کا جواب اس طرح سے دیا، وعلیک السلام یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا من ہوا علی کل شیء علیم۔ پڑھ دیں صلوات، جمعے کا دن ہے، صلوات کی ایسے فضیلت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا سورج کلام کر رہا ہے، جواب دے رہی ہے، تو اسی چیز میں بے ہوش ہو گئے۔ جیسے موسیٰ بھی بڑا چن کے لے کے گئے تھے نا، تو وہ بھی، تو اب یہ بھی بے ہوش ہو گئے، غش کر گئے۔ جب افاقہ ہوا دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آ گئے، علی اب وہاں پہ نہیں تھے، مولا کائنات نہیں تھے وہاں پہ۔ اب رسول خدا کی خدمت اقدس میں آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے کچھ اتنا عجیب سنا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی معرفت نہ مولا کائنات کی ہے نہ رسول خدا کی ہے، اس کا مطلب کمزوریاں ہیں۔ اب رسول خدا نے فرمایا بھی ہوا کیا، تم بتاؤ کس چیز سے پریشان ہو؟ کہنے لگے پریشانی کی یہ بات ہے کہ سورج نے کلام کیا، اس کو ہم تحمل نہیں کر سکے، اور اس کے بعد زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ سورج نے جس طرح جواب دیا تو یہ والی صفات تو خدا کے قرآن میں اللہ کے بارے میں ہے، تو وہ علی کے بارے میں کہہ دی۔ دیکھیں نا، آج بھی جو ہے نا ان چیزوں کو، ان روایات کو نہ ہمارے اپنے سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ
روایت کی روح کو نہ سمجھے، نہ دوسرے تو پہلے تیار ہے کفر کے فتوے لگانے کے لیے، مشرک کہنے کے لیے، وہ تو کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے جب انسان غور کرتا ہے تو پھر بصیرت کے ساتھ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ آدھی بات کرو گے، آدھی بات پہنچاؤ گے تو پھر تو مسئلہ ہی ہوگا۔ تو پھر رسول خدا نے پوچھا کہ ہاں کیا ہوا، سورج نے کیا کہا؟ تو کہنے لگے سورج نے کہا کہ وعلیکم السلام یا اولو، علی کو اول کہا، حالانکہ خدا کہتا ہے هو الاول، وہ اول ہے۔ تو رسول نے فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے، علی اول المؤمن ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، اس لیے سورج نے کہا ہے۔ اول آخر، علی آخر ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا پریشان کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، کہ علی ہی وہ آخری ہوگا جو آخری وقت تک میرے ساتھ رہے گا، سارے ان کاموں کو انجام دے گا، اس لیے سورج نے کہا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اس نے تو بہت عجیب کہا ہوا ظاہر، کہ علی ظاہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے تمام علوم کا ظہور علی کے وجود سے ہو رہا ہے، میرے علوم کا وارث ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اس سورج نے تو باطن بھی کہا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے تمام اسرار، جتنے میرے راز ہیں، میرے باطن رازوں کا بھی جو باطن ہے اس سے بھی علی واقف ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ اے یامن ہوا علیم علی کل شیء، جو کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو یہ تو خدا کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں کون سی ایسی بات ہے، علی ما کانا و ما یکون الی یوم القیامہ، یعنی جو ہو چکا، جو قیامت تک ہونا ہے، سب جانتا ہے، اس لیے سورج نے کہا ہے کہ علی کل شیء علیم۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ قرآن میں بھی، میں اس دن ایک آیت میری نظر سے گزری، ظاہر ہے کہ آج کل قرآن پڑھنے کے دن ہیں، پورا سال پڑھنا چاہیے، لیکن آج کل ذرا بندہ خصوصی ٹائم نکال کے کوشش کرتا ہے کہ پڑھا جائے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو کوئی اختلاف ہوتا ہی نہ، سب تم ایک گروہ ہوتے، تم ایک ہوتے، کوئی اختلاف نہ ہوتے۔ یہ آیت خود اپنی جگہ پہ ایک پوری مجلس چاہتی ہے۔ تو میں صرف اس وقت مختصر سا بس بتا کے کہ یہ اختلاف پھر کیوں ہے، یعنی اللہ چاہتا تو ایک ہوتے تو ایک کیوں نہیں، اللہ نے کیوں نہ چاہا کہ اتحاد ہو، تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ اسلام جو ہے یہ جبر کا مذہب تو ہے نہیں، تو اس لیے اللہ نے رستے دکھا دیے ہیں، ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ بندے کی بصیرت ہے، چوائس ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے۔ تو بس مومنات، اس ہستی کے فضائل اور ان کا دن منانا یہ معرفت والے لوگوں کا کام ہے۔ خدا آپ کا آنا قبول فرمائے، ان کا مجلس کروانا کہ مشکل کشا کے نام کی مجلس ہے، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم یہاں کم افراد ہے تو شاید ہمارا اجر کم، نہیں، اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نیت دیکھتی ہیں وہ ہستیاں۔ تو بس آج ہم نے پرسہ دینا ہے رسول خدا کو، ان کے اس بھائی کا کہ جس کی فضیلت وہ قدم قدم پہ بتاتے رہے۔ مومنات، بہت ہی زیادہ رونے کا مقام ہے کہ نبی کی زبان کی صداقت کی گواہی تو کفار تک نے دی، تو اسی زبان صداقت سے جب آپ نے علی کے فضائل بتائے، دنیا نے اپنے کانوں سے سنے، تو پھر کیوں علی کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی۔ اور رسول خدا اپنی زندگی میں جب اہل بیت کو دیکھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، کبھی اپنی بیٹی کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، اے میری بیٹی زہرا، تم پہ اتنی مصیبتیں آئیں گی۔ میرے مولا کی، رسول خدا کی، سرور کائنات کی پوری زندگی دکھوں میں گزری ہے۔ کبھی بیٹی کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، بیٹی پوچھتی تھی بابا آپ کیوں روتے ہیں، تو پھر پورے مصائب اپنی بیٹی کو واقعات بتا دیے تھے آپ نے کہ بیٹا اس طرح سے تمہارے ساتھ یہ امت کرے گی۔ حتیٰ کہ جب حسین ہاتھوں پہ آتے تو بیٹی خوش ہوتی ہے، باپ رو رہا ہے، اور تب بھی فرمایا کہ بیٹی تیرا یہ وہ بیٹا ہے جس کو کربلا میں ذبح ہونا ہے۔ پھر علی کو دیکھتے تھے، حسن کو دیکھتے تھے، ان کے مصائب یاد کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ علی سے فرمایا کرتے تھے اے علی میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے گلے میں رسی ہوگی، اے علی اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کیا جائے گا۔ تو مولا کائنات آگے سے فرمایا کرتے تھے اے رسول خدا میں صبر کروں گا، آپ کے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا، مشیت پہ صبر کروں گا۔ تو وہ وقت آ گیا کہ جن مراحل کو دیکھ کے رسول رویا کرتے ہوئے وہ وقت آ گیا۔ ابھی جو شب گزری 19 کی، وہ شب میرے مولا نے اور ان کی بیٹی ام کلثوم نے جاگ کے گزاری۔ وہ بی بی فرماتی ہیں، بی بی ام کلثوم کے گھر میں تھی نا مولا کی اس وقت کا افطار اس دن کا، تو سحری بھی وہیں پہ تھی۔
تو بی بی فرماتی ہے میں اس دن دیکھ رہی تھی میرے بابا کی عجیب حالت تھی، بار بار باہر نکلتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے، اور بار بار سجدے میں جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ اے وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے۔ تو کہتی ہے میں بابا کی اس بے چینی کو دیکھ کے پوچھتی تھی کہ بابا آپ ایسے بے چینی سے کیوں یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں؟ تو پھر اس وقت مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی، جب رات کے 2 حصے گزر گئے تو فرمایا اے میری بیٹی ام کلثوم، تو ساری رات میرے ساتھ جاگتی رہی ہے، اب تو کچھ دیر آرام کر لے، میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کہ مسجد میں جانے کا تو ابھی وقت نہیں ہے بابا جان، آپ بہت پہلے مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج مجھے پہلے ہی مسجد میں جانا ہے۔ اور جب اس طرح کے کچھ عجیب واقعات دیکھے، مرغابیوں نے رستہ روکا، جب مولا کائنات مسجد کے لیے نکل گئے تو اس وقت بی بی کو حوصلہ نہیں ہو رہا، تو بھائی حسن کے پاس جا کے کہتی ہے، پورا واقعہ بتایا کہ اے میرے بھائی حسن، میں نے پوری رات یہ حالت دیکھی ہے، آپ بابا کے پیچھے جائیے۔ حسن نے جب یہ بات سنی، انہی قدموں سے دوڑ کے بابا کے پیچھے گئے، راستے میں ہی مولا کائنات سے بابا سے ملاقات ہوئی اور عرض کرنے لگے بابا آج اب اتنی پہلے مسجد میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت مولا علی نے فرمایا ہے میرے بیٹے حسن تو واپس چلا جا، اور مولا نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ مولا علی نے کہا نہیں بیٹا حسن ابھی وقت نہیں ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، تم گھر واپس چلے جاؤ۔ اپنے بابا کا حکم پا کے مولا حسن واپس آ گئے، اور جب مولا کائنات مسجد میں تشریف لے گئے تو بس مومنات چند ہی لمحے تھے، زمانے کا مشکل کشا کہ اور اس ضربت کا اس طرح کی ضربت لگی کہ آواز ہاتف غیبی سے آنے لگی، قد قتل امیر المؤمنین، کہ اللہ کی توحید کا ستون گر گیا، اور اس وقت اللہ کی رسی مضبوط رسی ٹوٹ گئی، توحید کے ارکان گر گئے۔ یہ آوازیں جب بلند ہوئیں، سوچئے کیا گزری ہوگی ان بیٹیوں پر، کیا گزری ہوگی زینب ام کلثوم پر جب ان کے کانوں میں یہ آوازیں آئیں۔ اس وقت حسنین گھر سے دوڑے مسجد کی طرف نکلے، اور بہنوں نے کہا کہ اس طرح سے آہو بکا شروع کی، بہنوں کو تسلی دی کہ اے بہنوں، اے ام کلثوم، اے زینب، آپ حوصلہ بلند کرو، آپ ہمت کرو، ہم ابھی کو خبر لے کے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب مسجد میں پہنچے دیکھا کہ وہ علی جو قلب لشکر میں نظر آئے، وہ علی جو کسی سے نہ ڈرے، وہ علی جس سے سب ڈر رہے ہو، آج اس علی کو کچھ صحابہ سہارا دے کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر علی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یہاں تک کہ لوگ چاہتے ہیں کہ علی جماعت کروائے، لیکن علی نے کہا کہ اب سخت نہیں ہے۔ اتنے میں حسنین پہنچے، مولا نے حکم دیا بیٹا حسن تم میرے وارث ہو، تم امامت کرواؤ۔ مولا حسن نے امامت کرواتے ہی پلٹ کے جو بابا کی حالت دیکھی، آج وہ علی کے جس کی عبادتوں کا یہ عالم کہ کبھی ستاروں نے علی کو سوئے نہیں دیکھا، علی نے ستاروں کو ڈوبتے بھی دیکھا، نکلتے بھی دیکھا، آج وہ علی بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، آج وہ علی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ مولا حسن نے بابا کے سر کو گود میں لیا، اور ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ بیٹا حسن میں چل کے تو نہیں جا سکتا، چٹائی کا بندوبست کیا، مولا کو چٹائی پہ لٹایا گیا، چاروں بیٹوں نے کونوں سے اٹھایا، جب گھر کی طرف آ رہے تھے اس وقت راستے میں مولا اپنے بیٹوں کو فرماتے ہیں اے حسن آپ نہ روئیے، اے حسین آپ نہ روئیے، اس لیے کہ ابھی آپ نے بہت رونا ہے، بڑی منزلیں آنی ہیں، اس لیے کہ مولا جانتے تھے میرے حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے حسن کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ بچوں کو تسلیاں دیتے ہوئے جب گھر کے پاس بیت الشرف پہنچے ہیں تو وہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھے گریہ کر رہے تھے، امام نے سب سے پہلے حکم دیا کہ مجھے اس چٹائی سے اتارو کہ میں کوشش کر کے اپنے قدموں سے چل کے گھر میں داخل ہوں، اس لیے کہ مولا جانتے ہیں کہ جن بیٹیوں نے مجھے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد میں جاتے دیکھا ہے وہ مجھے اس طرح سے دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ میں کہوں گی یا علی اگر آپ اس وجہ سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان بیٹیوں کی آپ کو اتنی فکر ہے کہ یہ برداشت نہ کر سکیں گی، تو یا علی یہی زینب ہوگی اور کربلا کا میدان ہوگا جو 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھے گی۔ یا علی یہی زینب ہوگی، یہی ام کلثوم آپ کی
بیٹیاں ہوں گی کہ آج کوفہ کی شہزادیاں ہیں، آپ ان کی آوازوں کا پردہ کروانا چاہتے ہیں، اور یہی بیٹیاں ہوں گی کہ شرابیوں کے دربار میں بھی خطبے دیں گی، شرابیوں کے مجمع سے بھی گزرنا ہوگا۔ اس وقت یہ کوفہ کی شہزادیاں نہیں ہوں گی، اس وقت یہ کوفہ کی قیدن مشہور ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ